میں صبح سے کام پہ لگی تھی، مہمان بس آنے ہی والے تھے۔ 20-25 لوگوں کا اکیلے کھانا بنانا آسان نہیں، لیکن بن ہی جاتا ہے کہ یہ تو تقریباً روز کا ہی کام ہے۔ چاروں نندیں اپنے میاؤں اور بچوں کے ساتھ ہر اتوار کو آتی۔ ساس کا فرمان ہے کہ دامادوں کو ہاتھ میں رکھنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ انہیں کھلا کھلا کر مارو۔ اتوار کی چھٹی پہ وہ اپنے ماں باپ سے ملنے نہ چلے جائیں یا ان کا کوئی بھائی بہن نہ ملنے آ جائے۔ اس کے بہتر ہے کہ انہیں ہفتہ کی رات ہی صبح ناشتے پہ مدعو کر دیا جائے کہ صبح کا ناشتہ ہمارے ساتھ کرنا۔ مہنگائی کے اس دور میں اتنا خرچہ آسان تو نہیں، لیکن ساس کا کہنا کیا ہے کہ یہ میری بیٹیوں کا نصیب ہے جو کھانا کھا کے جاتی ہیں۔ حلوہ پوری لینے بیٹے کو صبح ہی صبح بازار کو دوڑائیں۔ داماد اتنی آؤ بھگت دیکھتے تو اور پھیل جاتے، کبھی پائے کھانے کی فرمائش آتی، کبھی نہاری تو کبھی مچھلی کی۔ کوئی آسان ڈش تو انہیں پسند ہی نہیں، ایسی فرمائشیں کرتے کہ پکاتے وہ کھڑے کھڑے ٹانگیں کٹ جائیں۔ اوپر سے ہر اتوار ماسی بھی چھٹی کر لیتی ہے، آنے والی ہیں تو مہمان ہیں، وہ کیسے کچھ کر سکتی ہیں۔ ساس جوڑوں کی مریض لے دے کے ایک میں ہی رہ جاتی ہوں، اکلوتے بیٹے کی بیوی۔ ان کے کوئی سے 4 بھائی ہیں جو وہ باری باری سب سے لاڈ اٹھوائیں، خیر سے ایک ہی تو ہے، وہ کیوں نہ اس سے فرمائشیں کریں۔ بہو کی تو ذمہ داری ہے گھر سنبھالنا، آخر سب کچھ اسی کا ہی تو ہے۔ ان کے بھائی سمیت بہنیں تو ہفتے میں 1 دن آتی ہیں، روز تو میں ہی ہوتی ہوں میاں کے ساتھ، اب بھائی میرے حوالے کر کے اتنا تو بہنوں کا حق بنتا ہے۔ یہ فرمان میری ساس کے ہیں۔ ہفتے کے 6 دن بھابھی کے ایک اتوار تو ہمارا حق بنتا ہے بھائی جان پر۔ سب سے چھوٹی لاڈ سے باہیں بھائی کے گلے میں ڈالتے ہو کہتی، کیوں نہیں، میرا تو ہر دن میری ماں اور بہنوں کا ہے۔ 6 ماہ کی روتی ابیہا کو سنانا مشکل ہو رہا تھا، باہر اتنا سارا کام تھا اور یہ روئے جا رہی تھی۔ میں روحان سی ہوگی، کسی نے اسے نہیں پکڑنا تھا، سو میں اسے کچن میں ہی لے آئی۔ بھابھی کھانا کب تک تیار ہوگا؟ نان نے ٹی وی لاؤنچ آواز لگائی، بچی کے رونے کی آواز سے پورا گھر گونج رہا تھا، لیکن انہیں اس کی آواز نہیں آ رہی تھی، اپنے کھانے کی پڑی تھی۔ رخصت ہوئی تو میں بھی تھکن سے چور سونے کے لیے لیٹی ہی تھی کہ چھوٹی ابیہا نے پھر رونا شروع کر دیا۔ پتہ نہیں کیوں یہ آج چپ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اسے باہر لے جاؤ، شامر کو غصہ آنے لگا۔ شامر مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا، باہر کیسے جاؤں؟ چلو جی، کمرے میں آیا نہیں اور تمہاری بیماری کے ڈرامے شروع۔ مجھے بھی سکون چاہیے، کما کھا کر تھک جاتا ہوں، یہ نہیں کہ 2 گھڑی سکون خوشی کے دے دو۔ کمرے میں آتے ہی رونا دھونا شروع کر دیتی ہوں۔ ماں بیٹیاں 2 کام والیاں رکھ کے دی ہوئی ہیں، پر سہولت میسر ہے، ہر سہولت میسر ہے، پھر بھی تم ہر وقت بیزار رہتی ہو۔ تم جیسی ناشکری عورت آج تک نہیں دیکھی، جیسی تم ویسی تمہاری بیٹیاں حرام ہے جو کبھی تم لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے۔ جاؤ اسے باہر جاؤ پلیز۔ ہنستے مسکراتے شامل کا لہجہ کمرے میں آتے ہی بدل چکا تھا، ایک ہی سانس میں وہ جانے کیا کیا کچھ کہہ گیا۔ میں آنکھوں میں آنسو امڑتے آنسو کو روکنے کی ناکام کوشش کرتے ابیہا کو لے کر کمرے سے باہر آ گئی۔ صبح کام والی آئی تو اس کے ساتھ مل کر سارا گھر صاف کیا، اتنے لوگ جمع ہو تو پھیلاوا سمیٹنے میں نہیں آتا۔ کام والی نے بول بول کر سر درد لگا دیا تھا، حالانکہ اس کا آدھے سے زیادہ کام تو میں کرتی ہوں۔ بی بی اتنے سارے پیسوں میں اتنا کام بھی نہیں کر سکتی، آپ لوگ تو پاگل کر دیں گے کام کروا کروا کے۔ کام والی مسلسل بول رہی تھی، میں بھی تو تمہارے ساتھ لگتی ہوں، مجھے بھی آدھے دیا کرو، تمہیں تو کام کا معاوضہ مل جاتا ہے، مجھے تو وہ بھی نہیں ملتا۔ میں نے ہنس کر کہا، جسے بدقسمتی سے ساس نے سن لیا، اور بس پھر